बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है? जवाब: अंधेरा। सवाल: कौन सा पानी पीने से बुढ़ापा नहीं आता? जवाब: निहार मुंह नीम गर्म पानी। सवाल: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़िन के अलावा वज़ीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़िन के अलावा वज़ीर ख़जाना भी थे। सवाल: नमरूद की फौज किस अज़ाब इलाही से हलाक हो गई? जवाब: नमरूद की फौज मच्छरों के अजाब से हलाक हो गई। सवाल: इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब: इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक बगदाद में वाक़ है। सवाल: वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: अरब के लोग खजूर की गुठली से एक बहुत ही मशहूर चीज़ बनाते हैं, नाम बताइए। जवाब: अरब के लोग खजूर की गुठली से कोको बनाते हैं। सवाल: किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ़ होने लग जाते हैं? जवाब: मुसलमानों के गुनाह 90 साल की उम्र में माफ़ होने लग जाते हैं। सवाल: उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? जवाब: उम्मे हिंद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत है। सवाल: हदीस में औरत का जेवर किस चीज़ को करार दिया गया है? जवाब: हदीस में औरत का जेवर हया को करार दिया गया है। सवाल: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, इसके लिए क्या अजर है? जवाब: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की बकरियां चराया करते थे?
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال عمر میں بیت المقدس گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں صحابی حضرت یزید بن اخنس سلمہ کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں۔ سوال: قرآن پاک کی سورہ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمادون لقب سے پکارا جائے گا۔ سوال: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب: قرآن مجید کو سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: نوح علیہ السلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: نوح علیہ السلام کے معنی رونے والا ہیں۔
سوال: سب سے پہلے کس عورت کے کان بیندے یعنی چھیدے گئے تھے؟ جواب: بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے کان بیندے یعنی چھیدے گئے تھے۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب: بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال: کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کہف رکوع 9 اور 10 میں ہے۔ سوال: سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفروں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے 3 جنگی سفروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے کی دھات سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام 60 سال اس دنیا میں رہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی۔ سوال: غزوہ طائف کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: غزوہ طائف 9 ہجری میں ہوا۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کا گارا کس جگہ بنایا گیا تھا؟ جواب: اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کا گارا اس جگہ بنایا تھا جس جگہ آج بیت اللہ ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ سوال: قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب: قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ سوال: سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ یاسین کی فضیلت ہے قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سوال: کون سے نبی نمرود کے پردادا تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نمرود کے پردادا تھے۔ سوال: اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ سوال: اگر بالوں میں مینڈیاں بندھی ہوں تو کیا غسل واجب ہو جائے گا؟ جواب: بالوں کی مینڈیاں بندھے ہونے کی صورت میں غسل واجب پورا نہیں ہوگا، مینڈیاں کھول کر غسل کرنا ہوگا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر شریف میں اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال: وہ کون سا بدبخت تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا؟ جواب: وزیر حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا۔ سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں معنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔
سوال: کس انسان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں سے ہے؟ جواب: والد کی ناراضگی میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ سوال: عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: عید کے دن کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جو غم دور کرتی ہے؟ جواب: سورہ الم نشرہ۔ سوال: جمل کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جمل کے معنی اونٹ ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: رمضان میں کس وقت 4 نوافل ادا کرنے سے عمر بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ جواب: مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے، جبکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئیں اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے کہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل اور سنت کی بجائے صرف فرض و واجب رکعتیں ادا کرے۔ اسی کو قضا عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں ماہ وتر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں۔ واضح رہے کہ اسی طرح قضائے عمری ادا کرنا بدعت ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ ہی تابعین، تابع تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہے، اور رائمہ اربعہ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال: وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟
جواب: توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال: ان مسلمانوں کے نام بتائیے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ جواب: آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔